سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وسیلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش بھی ہوگی؟ اللہ اکبر، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں جس شے کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، واللہ باللہ تاللہ جو سنے گا انشاءاللہ العزیز اس کی روح جو ہے وہ مطمئن بھی ہوگی اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی، خواہ وہ کوئی مرد ہے یا وہ کوئی عورت ہے، وہ اس شے کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آیا کہ آج ہمارے اندر بھی وہ درد ہے، آیا کہ ہمارے اندر بھی وہ صورت وہ سیرت موجود ہے۔ ایک جانب ہم تو ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت طہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی متعلق میں شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک قول رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تین باتیں کرتے ہیں لیکن وہ تین کام نہیں کرتے، باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن بندوں والا غلاموں والا کام نہیں کرتے، چونکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ آقا ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا اس کا غلام ہے، فرمایا غلاموں والا یہ کام نہیں کرتا۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو لیکن دنیا اور متاع دنیا میں وہ اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس شے کو بھولا دیتا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، بلکہ وہ اس کے برعکس دنیا کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس وہ اپنی قبر و حشر کو بھلا دیتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، لیکن وہ مرنے والے کام نہیں کرتا بلکہ زندوں والے وہ یوں کام کرتا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا۔ تو جو پہلی بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ اللہ کے بندوں والا کام جو ہے وہ اس نے ترک کر دیا۔ اس کے جواب میں میں وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کو اللہ کا بندہ بن کے اس کے بندوں والا کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا میں غوطہ زن ہو کے اور دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے بارے میں تڑپ رکھے، نہیں بلکہ اس کی تڑپ جو ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہونی چاہیے۔ اور جس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں اہل بیت طہار اور صحابہ کرام سے محبت ہے، اسی طرح اسے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آیت کریمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورۃ مریم کی آیت کریمہ 71 نازل ہوتی ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے، پل صراط کے اوپر سے تم نے گزرنا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اللہ کے حضور ہر وقت گریہ زاری فرماتے، راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ ورم ان پہ آ جاتے، سوج جاتے، آپ کی چشمان مبارک اتنی تر ہو جاتی کہ آپ کی چشمان مبارک سے جاری ہونے والے جو آنسو مبارک ہیں ان سے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جبل صلاح کے اندر اس کے دامن میں تنگ و تاریک غار کے اندر آپ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو اللہ کے حضور مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پہ گریہ زاری فرمانے لگے، آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور نوکیلی پتھریلی زمین تھی، جب آپ نے اپنا سر مبارک وہاں پہ سجدے میں رکھا اور آپ رونے لگے، گریہ زاری فرمانے لگے، تو مدینہ شہر تھا وہ اب ویران اور سونا سونا لگنے لگا کہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور دیکھنے کو نہ ملا، صحابہ کرام جو ہیں وہ بےتاب ہونے لگے۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، اب تیسرا دن آ گیا، 3 دن مسلسل حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس غار کے اندر نوکیلی اور پتھریلی زمین پہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو صحابہ کرام ان میں ایک صحابی جو ہے وہ پورا مدینہ آپ نے چھان مارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ نصیب ہوا تو آپ جنگل کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جب آپ جنگل کی جانب جاتے ہیں
تو آپ کو ایک چرواہا نظر آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ چرواہے مجھے یہ تو بتا کیا تو نے وہ دہا والے مکھڑے والے سونے محمد کو بھی دیکھا؟ وہ چرواہا جو تھا وہ اس سے قبل حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں محمد کو نہیں جانتا. تو جب اس چرواہے نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھی تو وہ چرواہا کہتا کہ ہاں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ پاس جبل سرا اس کے تنگ اور طریق غار کے اندر وہاں سے ایک رونے والے شخص کی آواز آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. اب آپ کے سینے کے اندر امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، آپ فوراً سے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا فقیر بندہ، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اپنے غلاموں کے گناہ لے کر حاضر ہوا ہوں، باری تعالیٰ میری گناہ گار امت کی بخشش فرما. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ التجائیں کرتا ہوا دیکھا تو وہ صحابی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک سن کے رونے لگے، تڑپنے لگے، مچلنے لگے اور عرض کرنے لگے حضور ایک مرتبہ اپنا سر انور اٹھائیے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یہاں سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری گناہ گار امت نہیں بخشی جاتی، اور اگرچہ یہاں سر رکھتے ہوئے قیامت کیوں نہ برپا ہو جائے تب تک میں اللہ کے حضور اپنا سر جو ہے وہ سجدے ہی میں رکھوں گا. تو پھر وہ صحابی جب وہاں پہ سوال کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنتے ہیں، اتنے میں اور صحابہ بھی تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے وہاں پہ آن پہنچتے ہیں. تو جب کافی سارے صحابہ کرام وہاں پہ جمع ہو گئے تو پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ علی ناز میں جب وہ عرضی پیش کی حضور ایک مرتبہ اپنا سر انور اٹھائیے، تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سے وہی جواب ہوتا. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جواب سنتے تو بعض صحابہ چلتے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ علی ناز میں جاتے اور جا کے سارا ماجرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی پریشان حال ہیں، اور حسنین کریمین جنہوں نے 3 دن سے مسلسل اپنے نانا جان کا دیدار نہ کیا تھا وہ بھی پریشان تھے اور روتے تھے. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہی خبر ملی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اون کا کمبل اپنے اوپر اوڑھا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 12 پیبند اسے لگے ہوئے تھے. سیدہ خاتون جنت صحابہ کرام کے ازواج کے ساتھ اس کمبل کو اوڑھنے کے بعد اس غار میں تشریف لے کر جاتی ہیں اور جا کے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور حسنین کریمین نے آپ کا چہرہ انور 3 دن سے مسلسل نہیں دیکھا، میں بھی تڑپ رہی ہوں، میں بھی مچل رہی ہوں، یہ صحابہ جو آپ کے غلام ہیں یہ بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کے حق میں، آپ کی امت کے حق میں محشر والے دن اپنے حسن سے جو ہے وہ مزین اپنی چادر رکھوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کی گناہ گار امت کو بخش دے گا. پھر آپ نے مزید دوسری عرضی پیش کی کہ حضور میں محشر والے دن اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خون آلود قمیض جو ہے وہ محشر والے دن اللہ کے حضور ترازو پہ رکھوں گی کہ اللہ اس کے عوض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما. جب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور نہ اٹھایا تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ باری تعالیٰ اب اگر تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نہیں بخشتا اور یہ نوید نہیں دیتا تو میں پھر اپنا وہ سر کہ جس کا ایک بال بھی اس جہان فانی نے نہیں تکا میں اس سر کو جو ہے وہ آج ننگا کر دوں گی. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر گوشہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا جو ٹکڑا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امت کے بارے میں جو ہے وہ درد دیکھا
تو پھر آپ نے بھی ہر شے کو بھلا کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ عرضی پیش کی کہ باری تعالیٰ آج اس سر سے جو ہے وہ چادر ہٹا دی جائے گی اگر تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نہیں بخشے گا. ابھی راوی فرماتے کہ ابھی اپنا ہاتھ مبارک سر انور تک آپ نہ لے کے گئے تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں حضور آپ جلدی سے سر انور اٹھائیں یہاں تک کہ آپ کی ساری گناہگار امت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ ہی کا جو ہے وہ فیض عام تھا کہ آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہگار امت کو بخشنے کا جو ہے وہ ایک پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی ہیں کہ جن کے طفیل امت کی جو ہے وہ بخشش کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری شانوں سے نوازا تھا اور جب کوئی ان کا ذکر خیر کرتا تو وہ ذکر خیر میں حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یا شاید کوئی اور بزرگ ہیں اب حدیث شریف پڑھاتے تو جب سیدہ پاک کا ذکر خیر آتا تو آپ دوبارہ سے اٹھتے اور اپنے سارے شاگردوں کو فرماتے کہ بھی دوبارہ سے وضو کیا جائے اور پھر اپنی نظریں جھکا کے اور اپنے سر انور کو جھکا کے آپ حدیث شریف جو ہے وہ پڑھاتے. اس کے ضمن میں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری صاحبزادی جب محشر والے دن آئیں گی تو اس وقت حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کی رفتار کے مطابق جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے رفتار ہوگی کہ آپ جنت کے اندر تشریف لے کر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام اور مرتبے سے نوازا. جنہوں نے سمجھا انہوں نے اس پہ عمل کیا اور جو نہ سمجھ سکے وہ آج بھی زبان جو ہے وہ دراز کرتے ہیں لیکن ان کا ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک صاف طاہر ہو کے اپنے لباس کو خوشبودار کر کے اور وضو کر کے غسل کر کے جو ہے وہ ایک باادب طریقے کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.